محترم فاضہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا پچھلے ہفتے، بچوں کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ آج اس کا دوسرا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں بچے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ بچے نسل انسانی کا تسلسل ہیں، اس زمین پر اپنے رب کی خلافت کے امی ہیں۔ بچوں کی مناسب تربیت کے لیے ان کی اسی بنیادی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تحفہ جس قدر بڑا ہو اور جتنی بڑی ہستی کی جانب سے ہو، اتنی ہی اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ رب کائنات کے عطا کردہ اس عظیم تحفے کی ایسی قدردانی ضروری ہے جو اس کے لیے شایان شان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو جنت کے پھول قرار دیا ہے۔ اس تشبیہ کا مقصد محض بچوں کی نزاکت لطافت کا اظہار ہی نہیں، بلکہ والدین کے لیے ہدایت بھی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کو معمول کا کام نہ سمجھے۔ رب کریم نے ایک بڑی قیمتی امانت ان کے سپرد کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی معمولی سی کوتاہی سے یہ خوبصورت پھول مرجھا جائیں۔ ان کی تربیت میں یہ خیال رہے کہ ہمیں نہ صرف انہیں جنت اراضی میں سربلندی کے لیے تیار کرنا ہے، بلکہ ان کے اخلاق و کردار کو اس طرح آراستہ کرنا ہے کہ وہ جنت حقیقی کے بھی اہلکار قرار پائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری والدین پر ڈالتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی تربیت ہے جو بچوں کو اپنے رب کا فرما بردار بنا کر ہمیشہ کی فلاح اور کامیابیاں نصیب کر دیں، یا وہ نافرمان بندے بن کر ہمیشہ کے خسارے کے مستحق ٹھہریں۔ بچوں کی تربیت اتنا اہم اور نازک فریضہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن، آداب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ ایک اور جگہ پر اس فریضے کی اہمیت اور الفاظ میں بیان کی گئی ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر اولاد کی اچھی تربیت اور تعلیم ہے۔ ایک مسلمان ماں کو اپنے بچے کی پرورش و تربیت ان خطوط پر کرنی چاہیے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر بہترین صلاحیتوں کا حامل ہو، بلکہ ذہنی طور پر بھی سب سے فائق ہو، تاکہ اس جہاں میں اپنے رب کی خصوصیات کا فریضہ بخوبی ادا کر سکے۔ سائنسی طور پر یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ عورتیں بچوں کی ضروریات، سہولت اور جذبات کے بارے میں بہتر سوجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ بچوں کی زیادہ بہتر طریقے سے تربیت کر سکتی ہیں۔ اس لیے انسانی ساز کا کام، یعنی انسانی تربیت کا جو کام ہے، وہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ ابتدائی زمانے سے دور میں یہ ذمہ داری خواتین کے سپرد رہی۔ اگر ہم دیکھیں تاریخی طور پر تو شروع سے جو بچوں کی تربیت ہے اس کا فریضہ خواتین ہی سر انجام دیتی رہی ہیں۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے نپولین بوناپارٹ کا قول ہے، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے یا ایسی غلط تعلیم دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہو، وہ بھی ایک طرح سے قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ ظاہری قتل تو صرف دنیا کی چند روز زندگی کو تباہ کرتا ہے، لیکن یہ قتل انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور نہیں دیں گے، اس وقت ہم اپنے معاشرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ اور میں نے یہاں پر نپولین بوناپارٹ کی ایک بہت ہی خوبصورت ورڈنگ کو کوٹ کیا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اگر اس بات پر عمل کر لیا جائے تو ہم اپنے معاشرے کو جنت بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کچھ حدیثوں کا آپ سے جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ اگر ہماری خواتین اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کریں، اسلامک طرز عمل پر کریں، تو آپ یقین کریں کہ ہم اپنے ملک کو اور اپنے بچوں کو بہترین اثاثہ بنا سکتے ہیں۔
اس معاشرے کے لیے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جب بچوں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بڑے ہو کر کبھی اچھے کام تو نہیں کریں گے، وہ برے کام ہی کریں گے۔ اگر مائیں شروع سے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے کریں، ان کو بتائیں ادب و آداب کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، انہیں بتائیں کہ بری چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں کام کریں اور روزانہ کی بنیاد پر بچوں کی تربیت ان حدود پر کریں تو آپ یقین کریں کہ ہم کچھ ہی عرصے میں اپنے بچوں کو بہترین ماحول بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، مہیا کریں گے ہم ان کو ہر طرح کی چیزیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ چیزیں ابھی بھی نہ کہی، ابھی بھی ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا، تو آپ یقین کریں کہ آنے والے سالوں میں ہمارے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ میں یہاں پہ والدین سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تو جب وہ بچے ہمارے پاس اسکولوں میں آتے ہیں، کالجز یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر دیں تو ہم جتنا ڈلیور کر رہے ہیں ان کو، جتنا ان کو پڑھا رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی پرفارم اپنے معاشرے میں کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن جب تربیت کا فقدان ہوگا تو تعلیم ٹھیک ہے ہم ان کو پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن جب تعلیم تو دے دی جا رہی ہے اور تربیت نہیں ہوگی، اور تربیت کا جو فقدان ہے جو ابھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس معاشرے میں، خاص طور پہ موجودہ زمانے میں، تو آپ بتائیں کہ وہ باہر جا کے جب کسی پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو وہ کبھی بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے تو ہمارا معاشرہ درست ہوتا نہیں۔ تو میں ملتمس ہوں محترم والدین سے، خاص طور پر ماؤں سے، کیونکہ ماں کا جو بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کا مدرسہ ہے۔ اگر مائیں 5 سال تک یا 10 سال تک بچے کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن میں لے جائیں، تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس میں لازمی نہیں ہے کہ مائیں بہت پڑھی لکھی ہوں تو وہ پھر بچے کی تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہیں۔ تو اگر آپ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، ان کو صحیح طریقے میں بتائیں کہ سیرت کے بارے میں بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیں، قرآن کے بارے میں بتائیں، اس کا ترجمہ بتائیں، تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے بہت ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے اپنی ماؤں سے خاص طور پر کہ وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی طرز عمل پر کریں گی اور ان کو بتائیں گی کہ معاشرے میں ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ آئی تھنک آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ انشاءاللہ اس کا میں تیسرا سیشن آپ کے ساتھ لے کے آؤں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔